یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ایسا ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ تم اپنے یہاں کے پولیس والوں سے ڈرتے ہو، دیکھتے نا کسی کو چوری ووری کرتے ہوئے، جوا کھیلتے ہوئے، شراب پیتے ہوئے تو پولیس آنے لگتے، بھاگنے لگتا ہے۔ کچھ اعلان کرنا معزز معزز سامعین، آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ جن کو ابھی کھانے کی ضرورت ہے وہ برائے مہربانی مدرسے کے اندر جائیں، ریاتی ہوٹل کا انتظام کیا گیا ہے، آپ وہاں جا کر کھانا کھا سکتے ہیں۔ کمیٹی کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے نصف گھنٹہ آدھا گھنٹہ کے بعد یہ ہوٹل بند کر دیا جائے گا، اس لیے جس کو کھانے کی ضرورت محسوس ہو وہ جا کر کھانا کھا سکتے ہیں۔ آدھا گھنٹہ میں کھا لیجیے، نہیں تو پھر سحری کا اعلان ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو تم اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ تم پولیس سے ڈرتے ہو، تم اپنے یہاں کے لوگوں سے ڈرتے ہو کہ کہیں کوئی ہماری برائی اور ہمارے بارے میں کوئی دیکھ لے، برائی کرتے ہوئے، شراب پیتے ہوئے، جوا کھیلتے ہوئے، تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے؟ اس وجہ سے لوگوں سے بچنے کے لیے تم لوگوں سے بھاگتے ہو اور چوری چپکے تم برائیاں کرتے ہو، تم چوری چپکے ادھر سے ادھر جا کر کے برائیاں کیا کر لیتے ہو۔ ہاں فرمایا حق تقاتہ، وہ لوگوں جس طریقے سے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے تم ایسا اللہ سے نہیں ڈرتے ہو۔ آج ہمارے یہاں سماج کے اندر ذرا حالات کا جائزہ لیجئے، آج ہمارے یہاں سماج کی لڑکیاں، بہنیں، بیٹیاں اپنے باپ اور بھائیوں سے اور اپنے سماج کے لوگوں سے ڈرتی ہے، لیکن جب اس کو موقع اور چانس ملتا ہے تو موقع کو فائدہ اٹھاتے ہوئے چلو جلسوں میں میرا بھائی تو تقریریں سن رہا ہے، میرا باپ تو جلسوں کی ذمہ دار بنا ہوا ہے، چل ہم جا کر کے انجوائے کرتے ہیں، مستی کرتے ہیں، اور کبھی یہاں کبھی وہاں، اور جلسوں میں بھی لوگ بہت ساری شرارتیں کیا کرتے ہیں، بہت ساری لڑکیاں ناجائز طور پر اپنا فائدہ اٹھایا کرتی ہے، بہت ساری لڑکیاں ایسا ہوتی ہے جو بیٹھتی نہیں ہے بلکہ کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ فرمایا حق تقاتہ، جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے تم ایسا اللہ سے نہیں ڈرتے ہو، ویسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق اللہ تعالیٰ سے ہے، اس انداز سے ڈرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں حق تقاتہ کا مطلب یہ ہے، حق تقاتہ کا مطلب یہ ہے ان یطاع فلا یعصى، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، ان یطاع فلا یعصى، اس اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے، ہر حال میں اطاعت ہونی چاہیے۔ آپ اگر جلسوں میں آئیں پھر بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، راستوں میں چلیں پھر بھی اطاعت ہونی چاہیے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، وہ لوگوں جب تم راستوں میں چلو تم نگاہیں نیچی رکھ کے چلا کرو، یغضوا من ابصارہم، جب تم راستے میں چلو تو اپنی نگاہیں نیچی کر لو۔ اور یہی قرآن تو عورتوں سے بھی خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے عورتوں، اے لڑکیوں، جب تم چلا کرو تو اپنی نگاہیں نیچی رکھ کے چلا کرو، يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا
کرو, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیا کرو. یہ قرآن تمہیں درس دے رہا ہے, یہ قرآن تمہیں تعلیم دے رہا ہے, یہ قرآن تم سے کہہ رہا ہے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے ایوتا فلا یوسا, اس اللہ کی اطاعت کی جائے, اس کی نافرمانی نہ کی جائے. اللہ کی اطاعت اور اس کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے, ہر حال میں اللہ کی اطاعت ہو, ہر حال میں اطاعت. گھر میں ہو تب بھی, بازار میں ہو تب بھی, جہاں کہیں رہو اللہ کی اطاعت ہونی چاہیے. اگر بازار میں ہو اور اگر تمہارے کانوں کے اندر اذان کی آواز آئے تو پھر تم بازار کو چھوڑو, اپنے دکان کو بند کرو اور مسجدوں میں پہنچ جاؤ. یہ وہ لوگ ہیں جن کی تعریف میں قرآن کی آیت میں باقاعدہ اعلان کرتے ہوئے قرآن یہ کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. یہ وہ لوگ ہیں جن کی تجارت اور جن کے کاروبار اللہ کے ذکر سے روکتی نہیں ہے. یہ تجارت تو کرتے ہیں لیکن اللہ کے ذکر سے یہ دور نہیں رہتے. ان کے کاروبار اور ان کی بزنس, ان کی دکانداری ان کو اللہ کے ذکر سے دور نہیں کرتے. ایطاع فلا یعصى, اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے, اس کی نافرمانی نہ کی جائے. پھر آگے حضرت عبداللہ ابن مسعود اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں ایذکر فلا ینسیٰ, اس اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھا جائے, اس کو بھولا نہ جائے. حق تقاتہ کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو. جب تم امیر بنو تب بھی تم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو, غریب ہو تب بھی تم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو. آج کل لوگوں کو دیکھیے جب مصیبتیں آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا اللہ اللہ اللہ, اور جب اس کی مصیبتیں چلی جاتی ہے, پیسوں میں آدمی ڈوب جاتا ہے, کاروبار اچھا چلنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے. اسی کا ذکر تو قرآن کہتا ہے وَإِذَا أَنَعْمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. قرآن کہتا ہے انسان کتنا زیادہ ظالم قسم کا ہے, کتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جس طریقے سے رویہ اپنا رہا ہے. وَإِذَا أَنَعْمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ, جب ہم انسان کو کوئی نعمت دیتے أَعْرَضَ عَلَى الْإِنسَانِ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ, تو انسان اعراض کرتا منہ موڑ لیتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ, اور جب ہم اسے کوئی تکلیف دے دیتے, مصیبتیں دے دیتے, پریشانیاں دے دیتے, بیماریاں دے دیتے, فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ, تو قرآن کہتا ہے کہ بندہ لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے, مصیبتوں میں یاد کرتا ہے لیکن خوشی کی حال میں اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے. حق تقاتہ کا مطلب اور تفسیر حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں یاد ہمیشہ رکھا جائے اور کبھی بھی اس اللہ کو بھولا نہ جائے, ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. کورونا میں لوگ کتنا اللہ کو یاد کر رہے تھے, مسجدیں فل, ہاں اللہ 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 کورونا میں, اور جیسے کورونا سب ختم, اب آدمی کو یاد دلایا جاتا ہے اللہ بھی ہے, چل مسجد میں نماز پڑھ لے, یاد دلایا جاتا ہے. اللہ کو آدمی یاد نہیں کر رہا ہے, بھول گیا ہے, بس ہائے رے دنیا ہائے رے دنیا. پھر فرمایا ایشکر فلا یکفر, حق تقاتہ کا یہ ایک مطلب یہ بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اس اللہ کا شکریہ ادا کیا جائے, اس اللہ کی نہ فرمانی نہ کی جائے, نہ شکری نہ کی جائے, اس اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا جائے اور ہر نعمت کا شکریہ ادا کیا جائے. اپنے ہاتھ کو دیکھو بولو الحمدللہ, اپنے پیروں کو دیکھو بولو الحمدللہ, اپنے جسم کو دیکھو بولو الحمدللہ, اپنے گھر کی حالتوں کو دیکھو اور بولو الحمدللہ. میرے بھائیوں, بہت سی لوگوں کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا بغیر پیر کی زندگی کاٹ رہے ہیں, چلنے کے لیے اس کے پاس
پیر نہیں ہے اور سننے کے لیے اس کے پاس کان کی طاقت نہیں ہے، آنکھیں نہیں ہے، بولنے کے لیے زبان نہیں ہے، اور آپ نے ریلوے اسٹیشن وغیرہ میں لوگوں کو بیٹھ کر کے بھیک مانگتے ہوئے بھی دیکھا ہوا ہوگا۔ میرے بھائیوں، ان سب لوگوں کو جب دیکھو تو اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو۔ فرمایا حق تقاتہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لِيَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَىٰ أَمْرِ الْآخِرَةِ۔ انسان اپنی زندگی میں تین چیزیں حاصل کر لے، سب سے زیادہ مالدار آدمی بن جائے گا۔ لِيَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا، او مہاراج پور کے لوگوں ایسا دل بنا لو، أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا، دل سے اللہ کا شکریہ ادا کر، اللہ کا شکر ادا کر۔ اگر تم برائیوں میں بچ رہے ہو اور برائیوں سے اللہ تعالیٰ بچا رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین، موبائل کا استعمال کر رہے ہو اور موبائل کے ذریعے سے تم گناہ نہیں کر رہے ہو، موبائل سے تم بچے ہوئے ہو، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، قلبا شاکرا، دل سے اللہ کا شکریہ ادا کر، ولسانا ذاکرا، اور ایسی زبان مانگ جو زبان اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والی زبان ہو، وزوجتم مؤمنتن تعینہ علی امر الآخرہ، اور ایسی عورت مانگو اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ مجھے ایسی بیوی دے دے، زوجتن مؤمنہ، ایسی عورت دے دے، زوجتن مؤمنہ تعینہ علی امر الآخرہ، جو آخرت کے کاموں میں سپورٹ کرنے والی ہو، ایسی عورت عطا فرما۔ یہ تین چیزیں جس کے پاس ہو سب سے بڑا مالدار آدمی ہے۔ میرے بھائیوں، دل سے اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ زبان ہمیشہ کچھ بھی کھاؤ الحمدللہ، کچھ چیزیں تمہیں مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو، رات میں سو اور صبح میں جب اٹھو تب بھی تم اللہ کا شکر ادا کرو، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ یہ شکریہ ادا اللہ تعالیٰ کا کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر، ان یشکر فلا یکفر، ہاں اس اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اس اللہ کی نہ شکری نہ کی جائے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا ہونی چاہیے۔ آج مسلمانوں کے اندر دیکھیے، تھوڑا سا پیسہ آ گیا، مالداری آ گئی، تکبر گھمنڈ انسانوں کے دلوں کے اندر آ گیا، آج مسلمان اب کسی کا اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرے گا اور اپنے آپ کو بہت ہی بڑا سمجھنے لگتا ہے اور ایک دوسرے کو سلام تک بھی نہیں کرتا ہے، خاص لوگوں کو سلام کرتا ہے، خاص لوگوں کو سلام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ارے یہ تو چھوٹا آدمی ہے، یہ تو غریب ہے، اس کو ہم سلام کیسے کر سکتے ہیں، اس کو ہم سلام نہیں کریں گے بلکہ یہ ہمیں سلام کرے گا۔ او مسلمانوں، کیسے مسلمانوں، اللہ کے نبی نے فرمایا بین قیامت کے دن بین ید الساعہ، قرب قیامت میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے، تسلیم الخاصہ، جو خاص لوگوں کو سلام کریں گے، عام لوگوں کو، عام جنتا کو سلام نہیں کریں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں کچھ لوگ آئیں گے جو خاص لوگوں کو سلام کریں گے، خاص لوگوں سے تعلقات رکھیں گے اور عام لوگوں سے کوئی مطلب ہی نہیں رہے گا۔ آج بہت سے لوگوں کو دیکھیے، خاص لوگوں کو سلام کرتا ہے اور عام لوگوں سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو حق تقاتہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے اور اس کی ناشکری نہ کی جائے۔ اللہ نے جتنا بھی کچھ دیا ہے الحمدللہ، کچھ بھی دیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا شکر ادا ہونا چاہیے اور اللہ کا شکریہ، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کا شکریہ ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور دے گا۔
اور اللہ ہی دے سکتا ہے، اس اللہ کے علاوہ کون دے گا؟ جو لقیر کا فقیر ہو وہ تمہیں کیا دے گا؟ دنیا کی ساری طاقتیں مل کر کے تمہیں کچھ نہیں دے سکتی ہے، کچھ بھی دینے کے لائق نہیں ہے۔ وہی اللہ تمہیں سب کچھ دے گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اس اللہ کا جتنا تم شکریہ ادا کرو گے اللہ تمہیں اتنا ہی بڑا چڑھا کر کے دے گا، کیونکہ اللہ کے پاس خزانے کی کمی نہیں ہے، وہ تو خزانے کا مالک ہے، اس کے پاس اتنے خزانے ہیں کہ روئے زمین کے سارے انسان اور روئے زمین کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں سب مل کر کے اگر ایک اپنے اپنے من کے مطابق اللہ تعالیٰ سے اپنی خواہشیں ظاہر کرے اور مانگتے چلے جائیں ایک سے لے کر کے آخر تک جتنے روئے زمین کے اندر ہیں سب کے سب اللہ تعالیٰ سے مانگتے چلے جائیں اور اللہ تعالیٰ سب کو دیتا چلا جائے، میرے بھائیوں اللہ کے خزانے میں صرف اتنی کمی آئے گی کہ کوئی آدمی سمندر کے اندر سوئی ڈبوئے اور اس سوئی کو نکالے اور اس کے نوک کے اندر جتنا پانی آئے گا بس اتنے ہی اللہ تعالیٰ کے خزانے کے اندر کمی آ سکتی ہے۔ اسی وجہ سے اس اللہ کا شکریہ جتنا ادا کرو گے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اس اللہ کا جتنا شکریہ ادا کرو گے اللہ تمہیں اتنا دے گا۔ آج مسلمان شکریہ ادا کرے گا؟ آج مسلمان اللہ کا کہاں شکریہ ادا کرتا ہے؟ آج کوئی کسی نے کچھ کام کر دیا اس کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ شکریہ ادا کیسے کرنا چاہیے، وہ انگریز کی اولاد کی طرح تھینک یو بول دیا، کسی نے کچھ کر دیا تھینک یو، اور خاص کر کے لڑکیاں تو اور اگر کسی لڑکی کا کوئی سامان گر جائے اٹھا کر کے تھینک یو، اور اس انداز سے بولے گی وہ تھینک یو نے پتہ نہیں وہ کون سا تھینک یو ہوتا ہے۔ غور کیجئے، اگر کسی نے آپ کا کچھ کام کر دیا تو تھینک یو نہیں، جزاک اللہ وَأَحْسَنَ الْجَزَاء، لیکن انگریز کی اولاد کے بعد تھینک یو میرے بھائیو، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اس اللہ کا جتنا شکریہ ادا کیا جائے کم ہے، اس اللہ کا جتنا شکریہ ادا کرو گے اللہ تعالیٰ اتنا دے گا۔ لیکن او لوگو، اگر تم نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کیا، یہ نعمتیں تمہیں ملی ہے 5 وقت کی، اب وقت جب تمہارے کانوں کے اندر اذان کی آواز آئے اور اپنے اپنے گھروں کے اندر سوتے رہو، موبائل کے چکروں میں لگنے والوں اور موبائل سے غلط چیزوں چیزیں دیکھنے والوں، ڈریم 11 کھیلنے والوں، سنو، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ کہتا ہے میرا عذاب بڑا ہی سخت ہے، بڑا ہی ڈینجر ہے، بڑا ہی خطرناک ہے۔ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اتنا ڈینجر ہے، اس عذاب کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے، اتنا خطرناک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جہنم بنایا ہے اس کا سب سے ہلکا عذاب میرے چچا ابو طالب کو دیا جائے گا، میرے چچا ابو طالب کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا۔ اور لوگوں تمہیں معلوم ہے جہنم کا سب سے ہلکا عذاب کیا ہوگا؟ یغلی دماغہ کغلی الحمیم، سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ انسان کو جوتا پہنایا جائے گا، جہنم کا جوتا، جس کی وجہ سے اس کا دماغ کھولے گا، اتنا یہ سب سے ہلکا ہے۔ اور بھاری کتنا ہوگا یہ تو حدیثوں میں موجود ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں تو سوچیے، ذرا غور کیجئے، انسان اللہ کا شکر ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اور دے گا، اور اگر شکریہ ادا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ چھین لے گا اور اللہ تعالیٰ اپنا عذاب اس کے اوپر نازل کر دے گا۔ تو شکریہ کا ادا کرنے کا مطلب یہ کہ اللہ سے ڈرا جائے۔ او مہاراج پور کے لوگوں اور مہاراج پور کے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں، آج میں نے جلسوں کے اندر وہ منظر بھی میں نے دیکھا، آج میں نے جب جلسوں کے اندر بازاروں کے اندر جب میں نے سوچا چلو ذرا سے چائے پی کر کی آؤں، اور میری نظر ان لڑکوں اور لڑکیوں کے اوپر پڑی،
قرآن کی آیتیں یہاں پہ ہمارے مقررین پڑھ رہے ہیں، لیکن لوگ ادھر سے ادھر انجوائے کر رہے ہیں۔ کوئی کسی کا ہاتھ پکڑ کر کے کھینچ رہا ہے، کوئی کسی کو دھکے مار رہا ہے، کوئی کسی کے ساتھ کس طریقے سے بے ادبی کے ساتھ پیش آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کا ڈر نہیں ہے، لوگوں کا ڈر ہے۔ لوگوں سے تو لوگ ڈرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے ڈرتا نہیں ہے۔ یہی چیز ہمارے یہاں کمی آ گئی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اے مسلمانوں، جب بھی مرو، تمہاری موت جب بھی آئے، اللہ سے دعا مانگو، اللہ اسلام کی حالت میں مجھے مارنا، اسلام کی حالت میں مجھے موت دینا، ایمان کی حالت میں مجھے موت دینا۔ میرے بھائیو، یہ بہت بڑے اس کی زندگی کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ آدمی ایمان کی حالت میں مر جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، قیامت کے دن اسی حال میں بندہ اٹھایا جائے گا جس حال میں بندے کی موت ہوئی ہو، جس حال میں بندہ مرا ہو، اسی حال میں کل قیامت کے دن آدمی اٹھایا جائے گا۔ اگر کوئی آدمی شراب پیتے پیتے مر جائے تو شراب پیتے پیتے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اگر کوئی آدمی زنا کرتے کرتے مر جائے تو زنا کرتے کرتے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ کوئی آدمی شراب پیتے ہوئے، جوا کھیلتے ہوئے، یا اسی طریقے سے کوئی آدمی غلط کام کرتے ہوئے مر جائے تو اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ ایک ایسے حاجی کو اللہ کے نبی کے پاس لایا گیا جو آدمی حج کرنے کے لیے جا رہا تھا، سوارے میں سوار تھا کہ اچانک گرا، لبیک کہتے ہوئے جا رہا تھا اور اپنی سواری سے زمین کے اوپر گرتا ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اس آدمی کو لایا جاتا ہے، اس ڈیڈ باڈی کو لایا جاتا، اللہ کے رسول بتائیے اس آدمی کے بارے میں، کیا اس کو نہلایا جائے، اس کو کپڑا پہنایا جائے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس کو نہلانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کپڑا پہنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ يَبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اسی حال میں اٹھائے گا۔ یہ قیامت کے دن لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک لک والملک لا شریک لک لک۔ کل قیامت کے دن یہ لبیک لبیک کہتا ہوا اللہ کے سامنے آئے گا۔ قیامت کے دن جب اس کو اٹھایا جائے گا تو ملبین، تلبی پکارتے ہوئے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا۔ لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ تلبی پکارتے ہوئے قیامت کے دن اس کو زندہ کیا جائے گا۔ اس وجہ سے اس کو کپڑا پہنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو نہلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، اسی حال میں کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ زمین کے اندر جو تکبر کرتا ہے، اور تکبر کرنے والوں، او گھمنڈ کرنے والوں، او زمین کے اندر تکبرانہ انداز میں چلنے والوں، سنو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یحشر یوم القیامہ، یحشر الناس یوم القیامہ، یا یحشر المتکبرون یوم القیامہ فی صور الذر، فرمایا قیامت کے دن ایسے متکبرین کو جب قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا، جب جمع کیا جائے گا، جو دنیا کے اندر تکبر کیا کرتا ہے، گھمنڈ کیا کرتا ہے، ایسے لوگوں کو چونٹی بنا کر کے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جمع کرے گا۔ چونٹی کے حال میں قیامت کے دن رسوا ذلیل ہو کر کے قیامت کے دن آئے گا۔ اس وجہ سے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی تھی، وہ نصیحت یہی تھی وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے میری بیٹی زمین میں چلو تو تمشی فی الارض مرحا، زمین کے اندر تکبر طور پر نہ چلو، فخری انداز میں نہ چلو، گھمنڈ کرتے ہوئے نہ چلو۔ ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، قرآن کہیں کہتا ہے کہ تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے ہو، تم آسمان تک اور پہاڑ تک نہیں پہنچ سکتے ہو، اے میرے بندو تم زمین کے اوپر تکبرانہ انداز میں نہ چلو۔ آج دیکھ رہے ہیں
لوگوں کے پاس تھوڑا سا پیسہ ہو جائے، کچھ ہو جائے، ڈگری ہو جائے یا کسی پوسٹ پر براجمان ہو جائے، ایک دم ایسا لگے گا کہ سب سے بڑا آدمی ہے یہ۔ تکبر، گھمنڈ، اس انداز میں آدمی چلتا ہے۔ اگر اسی حال میں اس کی موت ہو گئی تو آپ نے قارون کا بھی نام سنا ہوگا، قرآن کی آیتیں اگر آپ نے پڑھی ہوگی، قارون کا بھی نام سنا ہوگا۔ ارے اس قارون کو آپ بھی جانتے ہوں گے، اتنے خزانے کا مالک تھا، اتنے زیادہ اس کے پاس خزانے تھے کہ خزانوں کی چابی کئی لوگ اپنے اپنے اونٹوں میں لاد کر کے لے جایا کرتے تھے۔ خزانہ نہیں، خزانے کی چابیاں کئی اونٹوں میں لاد کر کے لوگ لے جایا کرتے تھے۔ اس قارون نے گھمنڈ کیا، تکبر کیا، اور اتنا تکبر کیا کہ زمین میں تکبرانہ انداز میں چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو یادہ پسند نہ آئی، اللہ تعالیٰ کو برداشت نہ ہوا کہ یہ دولت میں نے اسے دی ہے، یہ دولت کا مالک تو میں ہوں، اور یہ تکبرانہ انداز میں چل رہا ہے اور لوگوں کو بڑا ہی حقیر اور ذلیل سمجھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قارون کو اور اس کے خزانے کو زمین میں دھسا دیا۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے قارون اور اس کے خزانے کو دونوں کو زمین میں دھسا دیا۔ جا دنیا سے تباہ و برباد ہو جا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ایسے قارون اور اس کے خزانے کو زمین میں تو دھسا دیا، الی یوم القیامہ، قیامت تک دھستا ہی چلا جا رہا ہے، آج بھی دھس رہا ہے، جا رہا ہے نیچے۔ اب سوچ سکتے میرے بھائیوں، جس چیز میں تکبر کیا جائے اس چیز کو اللہ باقی نہیں رکھتا ہے، اس وجہ سے تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ فَلَا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور لوگوں تمہیں اس حال میں مرو کہ تم مسلمان ہو، مسلمان کی حالت میں مرو۔ آج ہے لگتا ہے کہ مسلمان ہے، کتنے لوگ ہیں عشاء کی نماز پڑھ کر کے آئے ہیں بتائیے تو؟ کتنی ہماری بہنیں ہیں جو نماز پڑھ کر کے آج جلسہ سننے کے لیے آئی ہوئی ہوگی؟ کتنی لڑکیاں ہیں جو اسلام کی حالت میں ہوتی ہے؟ میرے بھائیوں نہیں، آج ہمیں اسلام سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ آگے دیکھیے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگوں تم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، آپس میں فرقوں میں، ٹولیوں میں، جماعتوں میں نہ بٹو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب لوگ مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اے لوگوں تم آپس میں فرقے میں نہ بٹو، جماعتوں میں اور گروہوں میں بٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الگ الگ فرقوں میں بٹو گے، جماعتوں میں بٹو گے، آپس میں اختلاف کرو گے، ایک ساتھ نہیں رہو گے تو دنیا تمہیں کمزور سمجھے گی اور تمہیں ذلیل و رسوا کر دے گی اور تمہیں مار ڈالے گی۔ اس وجہ سے تم آپس میں متحد بن کر کے زندگی کاٹو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اور تم یاد کرو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کو اس نعمت کو، اس احسان کو، تم اللہ تعالیٰ کو اس احسان کو یاد کرو، نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دی، الفت پیدا کر دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا، تو تم آپس میں مسلمان، آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ میرے بھائیوں، عرب کے دور کا اگر زمانہ، جاہلیت کے لوگوں کو ذرا دیکھو گے تو لوگ آپس میں اتنے زیادہ دشمنیاں کیا کرتے تھے، ایک بکری کے کارن اگر کسی نے کسی کی بکری مار دی تو کئی سال تک وہ جنگ چلتی تھی، کئی سال تک اس کی بکری کی وجہ سے میری بکری کو اس نے مارا، اسی کے کارن کئی سالوں سے جنگیں چلتی تھے اور کئی لوگوں کی موت ہو جایا کرتے تھے۔ آج مسلمانوں کے اندر بھی دیکھیے عادات
عداوت ہے، دشمنیاں ہیں. آج مسلمانوں کے اندر بھی عداوت ہے، دشمنیاں ہیں. آج مسلمان کا دشمن بنا ہوا ہے. آج مسلمان کے خلاف رپورٹ لکھوا رہا ہے. آج مسلمان کا جانب دشمن بنا ہوا ہے. اگر کوئی مسلمان بھائی آگے بڑھ رہا ہے تو پیچھے سے اس کا پیر کھینچنے والا بہت سے مسلمان ملیں گے. ابھی آپ نے دیکھا آگرہ کا اعتماد پور کا واقعہ آپ نے سنا، واٹس ایپ کے اندر گردش کر رہا ہے. شادی کرنے کے لیے گیا ہوا تھا باراتی کے ساتھ، اور شادی میں شریک ہی تھا. ناشتہ دیا ہوا تھا کہ کسی کو 2 رسگلہ نہیں 1 رسگلہ ملا. گلاب جامن رسگلہ آپ لوگ کچھ بھی کہہ لیجئے، 1 ملا. اس نے باراتی نے ساراتی سے کہا، میزبان سے کہا، مہمان نے 1 رسگلہ دے دو. اس نے کہا 1 ہی سے کام چلا، بھاگ دے دیا نا، 1 ہی کھاؤ. باراتی نے کہا نہیں 2 لیں گے. اس نے کہا نہیں 1 دے دیا اب دیں گے نہیں. اتنے میں دونوں طرف سے تو میں شروع ہوئی اور گولیاں چلنی شروع ہو گئی. 12 آدمی زخمی اور 1 وہیں پہ اسی وقت موت ہو گئی، اس کی ڈیتھ ہو گئی آن اسپوٹ، اس کو مار دیا گیا. میرے بھائیو، 1 گلاب جامن کے چکر میں ایک مسلمان کی جان لے گا. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ آپس میں مسلمان ہیں. فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا، او مسلمانوں تم اس اللہ تعالیٰ کے اس نعمت کو یاد کرو.